من اجلال اللہ اکرام ذی شیبۃ المسلم، فرمایا حالت ایمان میں جس کی داڑھی سفید ہو گئی، جس کے بال سفید ہو گئے، وہ بندہ محلے میں کس منصب پر ہے، گلی کا وہ رہائشی کس مقام پر ہے، سرکار فرماتے ہیں ان من اجلال اللہ اکرام ذی شیبۃ المسلم، اس بندے کی عزت کرنا یوں ہے جیسے اللہ کا احترام کرنا ہے، کیونکہ یہ پکا رہا، ڈٹا رہا، مومن رہا، اس نے دین نہیں بیچا، اگرچہ اب اس کی نمازیں، روزہ، حج، زکوٰۃ وہ ثواب علیحدہ ہے، یہ جو اس کا منصب ہے کہ اس کا ادب کرو گے تو رب کا احترام کرنے کا ثواب ملے گا، یہ اس چیز کا ہے کہ اگرچہ زندگی اس نے بحالت ترکھان، کمار، کسان، کاشتکار کسی طرح بھی گزاری ہے، مگر دل میں ایمان تھا اور یہ کبھی بھی ڈگمگایا نہیں، ایمان پر قائم رہا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو میرے ہاں اتنا ہے، یہ عظمت میں پکا ہو گیا ہے، اس کا ادب کرنا میرا احترام کرنا ہے۔ اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال سے لے کر 90 سال تک ہر 10 سال پر جو مومن کا درجہ اللہ کے ہاں بڑھتا ہے، صرف عمر کی بیس پہ اس کی فضیلت بیان کی، اور اس میں جو آخری ہے 90 سال کی عمر کی فضیلت، وہ پھر صدی پر بھی ہے، 110 سالوں پر بھی ہے۔ یہ ابن کثیر میں حدیث شریف ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ 90 سال کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ فرشتوں کو یہ پیغام دیتا ہے، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، اللہ فرماتا ہے فرشتوں یہ بندہ 90 سالہ مومن ہے، اتنے طویل عرصے میں یہ میرا باغی نہیں بنا، ایمان دار رہا، تو پھر اس عمر پر استقامت سے پہنچنے کی وجہ سے اس کے جتنے گناہ ہیں آج تک کے سارے معاف کر دو، اور ساتھ ہی فرماتا ہے کہ جو اس نے ابھی کیے بھی نہیں بعد میں کرے گا، کن معافی آج ہی اس کی بھی لکھ دو، وَشَفَّعُ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ، فرمایا صرف یہی نہیں، فرشتوں اس بندے نے اپنے خاندان کے لحاظ سے جس کا نام لیا تم نے اس کو بھی جنت میں بھیجنا ہے، یعنی صرف خود جنتی نہیں بنا، اس کو جنت دینے کا کوٹا بھی ملا، حالانکہ غوث کتب نہیں، محدث مفسر نہیں، وہ کوئی نابغہ روزگار نہیں، وہ عام مومن ہے، بشرطے کہ ایمان پکا ہے، تو اس کی ایمان میں سروس پر 90 سالہ پر یہ ہے کہ رب ذوالجلال اس کو یہ شان دیتا ہے کہ نام وہ لیتا ہے عمل فرشتے کرتے ہیں، یعنی محشر کے دن اس کا کوٹا ہوگا، رب یہ میرا بھائی، یہ میرا بھتیجا، یہ میرا بیٹا، یہ میرا پوتا، یہ فلاں رشتہ دار میرا، میں جاؤں اور یہ نہ جائے، یہ کیسے ہوگا، رب اسے بھی بھیجو میرے ساتھ جنت میں، اور اللہ نے فرشتوں کو پڑھایا ہوگا کہ یہ بابا جس کا نام لے گا تم نے آگے ضد نہیں کرنی، اس کو جنت میں لے جانا، بشرطے کہ اس کا بھی ایمان ہے اور جس کے بارے میں کہہ رہا ہے اس کا بھی ایمان ہے، وہ ایمان پر دنیا میں رہا ہے۔ تو دیکھو اسلام کے اندر کس قدر حسن و جمال ہے۔ ویسے تو والدین جب جوان ہوتے ہیں، اچھی صحت میں ہوتے ہیں، تو بچے عمومی طور پر ادب احترام کرتے ہیں کہ ابا جی سے ابھی جیب خرچ ملے گا، ابھی میری شادی کریں گے، ابھی مجھے ان سے وراثت ملے گی، مجھے ان کا ادب احترام کرنا چاہیے، اور پھر جو خوش قسمت ہیں وہ تو پھر بعد میں بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن کتنے ہیں جو بگڑ جاتے ہیں کہ اب تو بابا بالکل بوڑھا ہو گیا، اب تو اٹھ کے چل بھی نہیں سکتا، کچھ کما نہیں سکتا، اب میرا ہی اس پہ خرچہ ہوگا۔ تو اسلام کہتا ہے کہ تیرا بابا پہلے سے زیادہ قیمتی ہو گیا ہے، پہلے بابا کی جیب سے تجھے چند ٹافیاں ملتی تھیں، اب بابا کی جیب سے جنت کی ٹکٹ بھی ملتی ہے، اتنا بڑا ہو گیا اسلام کے اندر۔
تو اس بنیاد پر یعنی اسلامی تعلیمات ہیں کہ جس کے اندر عافیت ہے، سعادت ہے، برکت ہے، یہ اسلامی تعلیمات ہیں کہ گھر کے اندر ہی انسان کو سب کچھ میسر ہے۔ گھر کے اندر ویسے تو احرام باندھے، سفر کرے، جا کے حج کرے اور پھر جا کے ثواب کی توقع ہے، اور مومن کے پانچوں گھی میں ہیں، اس کے رزق کی چابیاں بھی گھر میں ہیں، اس کی عمر کا اضافہ بھی گھر میں ہے، اس کی جنت کا دروازہ بھی گھر میں ہے، اس کا دوزخ سے بچاؤ کے لیے آگے جو چٹان ہے رکاوٹ وہ بھی گھر میں ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین کے حقوق کیا ہیں؟ تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بولا اور قیامت تک کے لیے راہوں کو روشن کر دیا۔ فرما ہما جنتوں کا و ناروں کا، تیرے والدین دونوں تیری جنت بھی ہیں، تیری دوزخ بھی ہیں۔ اگر ان کی خدمت کرے گا، اطاعت کرے گا تو یہی جنت کا دروازہ ہے، ان کو راضی کرے گا تو اب تجھے یہی سے جنت مل جائے گی، اور اگر تو انہیں ناراض کرے گا تو پھر وہ ناراض ہوں گے تو رب ناراض ہوگا، پھر یہیں سے جہنم کا دروازہ کھلے گا۔ ہما جنتوں کا و ناروں کا، اور ساتھ ہی رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ارشاد کی، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ دو شخص اکٹھے آ رہے ہیں، آپ نے ان سے سوال کر لیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، ما ھذا من کا، جس کی عمر زیادہ لگ رہی تھی اسے کہا یہ تیرا کیا لگتا ہے؟ تو اور جس کی تھوڑی تھی اس سے پوچھا یہ تیرے کیا لگتے ہیں؟ قال ابی، اس نے کہا یہ میرے ابا جی لگتے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا پھر چند باتیں ذہن میں رکھ، لا تسمہ باسمہ، زندگی بھر کبھی ان کو بلانے کے لیے ان کا نام نہ لینا، یہاں اجازت نہیں، یہ وہ بارگاہ ہے تیرے لیے کہ تو نام لے کے پکارے گا تو نافرمان شمار ہوگا۔ تو نے اپنے ابا جی کو سنگل نام لے کے نہیں پکارنا، اور ساتھ یہ فرما ولا تمشی امامہ، تو نے ان کے آگے بھی نہیں چلنا۔ یعنی یہ منصب ہے والد کے درجے کا، ضروری نہیں کہ والد ہو اور ساتھ غوث کتب بھی ہو، والد ہو اور ساتھ ولی بھی ہو، والد ہو اور ساتھ علامہ بھی ہو اور پھر یہ ادب کیا جائے، نہیں، یہ صرف والد ہونے کا ادب ہے۔ بیٹا اگرچہ جتنا بھی پڑھا ہوا ہو، شریعت اس کی کہتی ہے کہ تیرا والد تیرے لیے اتنا عظیم ہے کہ تو نے اس کے آگے آگے نہیں چلنا۔ والد اگرچہ ان پڑھ ہے، والد اگرچہ کاشتکار ہے، کمہار ہے، لوہار ہے، کوئی بھی شعبہ ہے، وہ کوئی غوث زمان نہیں، نابغہ اثر نہیں، لیکن والد تو ہے تیرا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اجاگر کرتے ہوئے فرمایا کہ لا تمشی امامہ، تم نے آگے نہیں چلنا، ولا تجلس قبلہ، اور اگر تم اکٹھے جا رہے ہو تو تم نے اپنے والد سے پہلے نہیں بیٹھنا، یعنی جب پہنچے ہو تو چارپائیاں پڑی ہیں، باپ بھی کھڑا ہے اور تم پہلے بیٹھ جاؤ، تم پہلے کرسی پہ بیٹھ جاؤ۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ حقوق ہیں، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں علماء کی عزت ہے، پیران طریقت کی عزت ہے، سادات کرام کی عزت ہے، بڑے بھائی کی عزت ہے، استاذ کی عزت ہے، اور والدین کے لحاظ سے یعنی پیر جس کو ہم بنا لیں، ہو سکتا ہے حقیقت میں پیر کے درجے پر ہو یا نہ ہو، لیکن والد میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ تو والد ہے ہی۔ پیر کیا پورا قرآن و سنت پہ عمل کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ تو اگر ہم معاشرے میں صرف ایک جہت کے ادب کی تلقین کرتے رہیں
جس کے بارے میں کوئی واضح حدیث کے لفظ بھی نہ ہوں، اور دوسری طرف جو پورے خطبے موجود ہیں اور وہ معاشرے کو بتائی نہ جائے، تو پھر معاشرے میں برکت کیسے آ سکتی ہے؟ ہمارے دین میں استاذ کی عزت، پیر کی عزت، والدین کی عزت، بڑے بھائی کی عزت، اور یہ اتنا حساس مقام ہے والد کا، اگرچہ کوئی راما گاما فتو نتھو کوئی بھی ہو، غوث کتب نہیں، لیکن مومن ہے اور باپ ہے، اس کا اعزاز ہے کہ اس کی طرف پشت نہ کرو۔ اور یہاں سے پھر ضمناً ایک مسئلہ سامنے آ گیا کہ ہم جو برصغیر کے لوگ ہیں، ہمیں عربی ایک تانا دیتے ہیں، کچھ عربی، چونکہ عرب ملک جو ہیں، میں پڑھتا بھی رہا عراق میں، پھر اتنی بار مختلف عرب ملکوں میں کئی مہینے رہا، تو کچھ عرب جو ہیں ان کے ہاں یہ کہ قرآن پڑھا ہے پشت نہ کرو، وہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، کیا پڑھا ہے، بلکہ یہاں تک کہ پاؤں پہ قرآن رکھا ہو کہ یہ پاؤں پہ کیوں رکھا؟ تو وہ کہتے ہیں انا متوضئ، میں نے وضو کیا ہوا، تم روکتے مجھے کیوں ہو، میں نے وضو کیا ہوا۔ یعنی یہ جو ابن عبد الوہاب کی بے ادبی کا لٹریچر تھا، اس کا نتیجہ ہے کہ کعبے کی طرف وہ ٹانگیں کر دیں اور ساتھ وہاں لیٹے ہوئے، اور پھر وہ ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ اصل میں بر صغیر کے اندر اجمی روایات ہیں اور یہ خرافات ہیں، اور انہوں نے ادب کے طریقے خود گھڑے ہوئے ہیں، یہ پشت کر دینے سے کیا بے ادبی ہو جاتی ہے۔ تو میں نے ان کے لوگوں کے سامنے یہ حدیث پیش کی دیگر دلائل کے مقابلے میں نے کہا کیا یہ فرمان مدینہ منورہ سے گیا ہے یا پنجاب سے آیا ہے، کہ سرکار کے صحابی کہہ رہے ہیں کہ اپنے والد کے آگے نہ چلو کہ تمہاری پشت اس کو نہ ہو جائے۔ تو جس دین میں والد کا ادب ہے تو قرآن کا ادب کیوں نہیں ہے، کعبے کا ادب کیوں نہیں ہے؟ یہ کوئی ہندوؤں سکھوں کی چھوڑی ہوئی باتیں نہیں کہ ہم مسلمان بر صغیر میں ان کا اہتمام کرتے ہیں، یہ اصل میں دین سے ہی آئی ہے، اور وہاں والوں نے چھوڑی، اور پھر اب وہ اس کو ایک عیب قرار دینے لگے اور اس پر اعتراض کرنے لگے۔ دوسری طرف رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، میں نے کہا گھر میں سب کچھ ہے مومن کے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من رجل ينظر الى امه، ما من رجل ينظر الى امه رحمت اللہ الا كانت له بها حجا مقبولا مبرورا۔ فرمایا جس بندے نے اپنی امی کو پیار کی نظر سے دیکھا، امی ہے، ضروری نہیں کہ وہ کوئی رابعہ بصریہ ہو، بہت بڑی پرہیزگار ولیہ نہیں، مومنہ ہیں، نیکوکار ہیں، امی ہے اس کی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اپنی امی کو پیار کی نگاہ سے دیکھا تو کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب دے گا، حجہ مبرورہ، وہاں جا کے جو کیا اس میں ابھی ہے کہ پتہ نہیں مبرور بنتا ہے یا نہیں، مقبول ہوتا ہے یا نہیں۔ یہاں سرکار کی حکم کے مطابق امی کو گھور کے نہیں دیکھا، پیار سے دیکھا اپنی امی کو، تو ایک حج کا ثواب ملا۔ قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِن نَظَرَ إِلَيْهَا فِي الْيَوْمِ مِئَةَ مَرَّةٍ، اگر دن میں 100 بار دیکھے تو پھر ایک بار دیکھنے پہ تو حج، اور دن میں تو ظاہر ہے کہ کتنی سعادت ہے اس بندے کی جس کے گھر میں ماں زندہ ہے، 100 بار دیکھے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا اتنا دروازہ کھل گیا رحمت کا کہ 100 حج بنے گا؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن نَظَرَ فِي الْيَوْمِ مِئَةَ أَلْفِ مَرَّةٍ، تم صرف 100 بار کہہ رہے ہو، اگر وہ 100,000 بار دیکھے، 100,000،
100,000 بار، لاکھ بار دیکھے نہ، رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں، رب لاکھ حج کا ہی ثواب عطا فرما دے گا۔ یہ البر والسرہ کے اندر ابن جوزی نے اس کو روایت کیا۔ باقی یہ ہے والدین کی طرف دیکھنا، اس کو حج مبرور قرار دیا، اور یہ فرمایا کہ جس نے والد کو دیکھا اور والد نے اسے دیکھا اور اسے دیکھ کے والد خوش ہو گیا تو اس بیٹے کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اب خوش تب ہی ہوگا جب یہ والد کی بات مانتا ہوگا، یہ نافرمان نہیں ہوگا تو والد اس کو دیکھے گا تو اسے خوشی ملے گی۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص انسان کے گھر میں جب ابھی اس کی ماں زندہ ہے تو اس کا بڑے سے بڑا رکا ہوا کام چند لمحوں میں ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑا جرم